یاد رکھیے کہ جو حضرات مشتزنی کرتے ہیں، یعنی جنہیں اپنے ہاتھ سے شہوت کے پوری کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ اپنے جسم کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے، قرآن مجید کی تفسیر میں یہ بات ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے میں جائز صورتیں شہوت کے پورے کرنے کی بیان فرمائی۔ آگے فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس سے تجاوز کرے گا تو وہ حد تجاوزی کرنے والا ہوگا۔ یعنی علماء نے اس چیز کو حرام کی قبیل سے گنا ہے، یہ چیز حرام ہے۔ یہ تو ایک نقصان ہے۔ دوسرا یہ نقصان ہے، جو حضرات اس طرح کا کام کرتے ہیں، جو لوگ جوانی کی حالت میں اس طرح کا کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ڈسچارج کرتے ہیں، یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے چہرے جو ہے دھیرے دھیرے پیلے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے گال پچک جاتے ہیں، ان کی آنکھوں کے ارد گرد کالے کالے حلقے پڑ جاتے ہیں، جسے سامنے والا انسان دیکھ کر کے اسے کمزور محسوس کرتا ہے، ہر وقت اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا ہے، ہر وقت لیٹے رہنے کو جی چاہتا ہے۔ اس طرح کے امراض اس کو لگ جاتے ہیں۔ اور جو عورتیں اس طرح سے کرتی ہیں تو ان کے متعلق لکھا ہے کہ وہ بہت جلد لیکوریا کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل دیکھا ہے عورتوں میں بھی یہ بیماری بہت کثرت سے پائی جا رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اور ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت شادی کے بعد اپنی بیوی کے قابل نہیں رہتا ہے، جس سے وہ خود بھی پریشان اور اس کی بیوی بھی پریشان، چونکہ اس کا حق ادا نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس سے طرح طرح کے جھگڑے وجود میں آتے ہیں، کبھی طلاق تک کی نوبت بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس اغلام بازی کا گناہ دنیا کے اندر تو ہے ہی، آخرت میں بھی ہے۔ اس لیے حد تجاوزی سے بچے، اللہ تعالیٰ نے جو جائز طریقے اختیار کرنے کو کہے ہیں ان طریقوں پر چلیں۔ اب اس سے بچے کیسے؟ تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اکیلا نہ بیٹھا رہنے دے، باتھ روم میں جائے تو وہاں پر بھی دروازے کو کھلا رکھے، تاکہ اس کے دل کے اندر ڈر بیٹھ جائے، کسی کی آہٹ سنے تو کہہ دے میں باتھ روم میں ہوں، مت آنا، تو ڈر رہے کہ کوئی اچانک سے دروازہ نہ کھول لے اور مجھے کوئی غلط حرکت کرتے ہوئے نہ دیکھ لے۔ اور اسی طرح سے کمرے کے اندر بھی بیٹھے تو اکیلے نہ بیٹھے، محفل میں بیٹھے کسی کے ساتھ بیٹھے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بری صحبتیں چھوڑ دیں، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اور ایک چیز یہ بھی لکھی ہے علماء نے، توبہ کر لے، اللہ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ، اور سچے دل سے معافی مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہمیشہ کے لیے روک لے گا۔